میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ دوست دوست نہیں رہتا، بھائی بھائی نہیں رہتا، بیوی شوہر کا گلا کاٹ رہی ہے، شوہر بیوی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا ماں کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آخر ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے؟ چند روز میں ہونے والے چند ایک واقعات نے اتنا پریشان کر دیا کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں علی احمد ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، خبر ڈیجیٹل کے ساتھ ہم نت نئے روز جو ہے جتنے بھی ہمارے ارد گرد واقعات ہوتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پر ہمیں مل جاتے ہیں، جس کی اطلاع ہمیں مل جاتی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے پہلو کے طور پر ہم کام کریں، ایسا کام کریں جس سے معاشرے کا کچھ نہ کچھ یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اور بگاڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو سکے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایسے ٹاپک پر بات کی جائے اور ایسے اس کو پیش نہ کیا جائے جس سے معاشرہ تباہی کی طرف جائے، معاشرے میں سنسنی پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ ایک افراتفری کا شکار ہوں یا لوگوں میں آپس میں فرقہ واریت یا کوئی ایسی بات پھیل جائے جس سے نفرت پیدا ہو۔ ایسی چیزوں سے اکثر جو کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ آج ہم ایک موضوع تو یہ ہے کہ جیسے ایبٹ آباد میں چند روز قبل ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک ڈاکٹر اپنی ایک دوست کو امانت کے طور پر جب وہ بیرون ملک جا رہی ہوتی ہیں، جن کا نام ہے وردہ، ڈاکٹر وردہ مشتاق، اور وہ اپنی ایک سہیلی جو ان کی بڑی ہی چہیتی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت ہی ان کی قریبی ساتھی تھی، ان کو 67 تولے سونا دیتی ہیں تاکہ امانت ان کے پاس رکھا جا سکے کہ جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے وصول کر لوں گی۔ ایک روز قبل جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ اپنی دوست سے اس اپنی امانت کے حوالے سے وہ پوچھتی ہیں، پھر ان سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وہ میری امانت آپ کے پاس تھی اسے واپس دے دیں، اور تنازع ان کا یہ چل رہا تھا۔ چونکہ ان کے درمیان اب دوستی کا سلسلہ ویسا نہیں تھا تو چاہیے یہ تھا کہ ڈاکٹر وردہ جو ہے وہ تھوڑا پرہیز کرتی یا تھوڑی احتیاط سے کام لیتی، لیکن چونکہ اعتماد تھا اور ایک پرانا ایک ریلیشن تھا جس وجہ سے وہ پھر اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے جھانسے میں آ گئی، اور اسے علم بھی نہیں تھا کہ یہ جو خاتون ہے جو میری دوست ہے ردا نامی، یہ اس قدر ابھی لالچ میں آ چکی ہے کہ یہ میری جان بھی لے سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس خاتون نے کرائے کے 2 قاتل جن کو اس نے ہائر کیا، ایک کا نام اورنگزیب ہے اور دوسرے کا نام ندیم ہے، لے کر گئی اور ان دونوں کے پاس یہ لڑی بنوٹا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اسے ان کے حوالے کر دیا، جہاں پر اسے ان کرائے کے قاتلوں نے اسے اغوا کر لیا اور اسے نامعلوم مقام پر لے گئے، وہاں پر اسے قتل کر کے انڈیانی کے علاقے کا جنگل ہے جس میں اسے دفن کر دیا گیا۔ جب ڈاکٹر وردہ کا کوئی پتہ نہ چلا تو ڈاکٹرز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے احتجاج کیا پولیس کے خلاف بھی، جس پر جو ڈاکٹر وردہ کی دوست ہیں ردا، اس کو اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ گئی ہوں میں۔ اس خاتون نے اعتراف جرم کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کا بھی بتایا۔ پھر جہاں پر اس ڈاکٹر وردہ کو دفن کیا گیا وہاں پر پہنچایا گیا، انہیں نکال لیا گیا، ان کی لاش جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہو گئی۔ تو سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اور ہمارا معاشرہ کس طرف پہنچ چکا ہے اور کس دوراہے پر اس وقت کھڑا ہے، اور ہم کس پر اعتماد کریں، کس کو اچھا سمجھے، کس پر بد اعتمادی کریں۔ لیکن جب ایسے واقعات آتے ہیں تو ہر ایک سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر وردہ کا سانحہ ہمیں متنبع کرتا ہے کہ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے ضمیر جلاتی ہے، پھر رشتے اور آخرکار زندگیاں۔ ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کا محاسبہ کرنا ہوگا، ورنہ اعتماد، انسانیت اور مقدس رشتے یوں ہی مصلحتوں کے تحت مفادات کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔